وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے اس محمد اشفاق چینل کو۔ اس میں صرف پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات آئیں گے، اور اس چینل کو اپنے تمام گروپوں میں شیئر کیجئے، اپنے تمام دوستوں میں اس چینل کو شیئر کیجئے تاکہ امت مسلمہ کا بھلا ہو، امت مسلمہ کا فائدہ ہو۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، وہ اپنی زندگی سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ اپنی زندگی سے زیادہ نہیں، گرل فرینڈ سے۔ ہمنا دماغ میں دور دور تک جاتا نہیں کون سی تاریخ ہے، ہمنا تو آج بھی عربی تاریخ کی ذہن میں چلتی سو۔ پرسوں ایک صاحب پوچھے، حضرت آپ کے والد صاحب انتقال ہو کر کتنے مہینے ہوئے؟ میں عربی میں گننے لگا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول۔ انگریزی مہینہ ذہن میں نہیں۔ ایسے مولوی صاحبوں سے فتویٰ پوچھتے، مسئلہ پوچھتے ہوتا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کا دن ہے۔ مسئلہ پوچھا، اسے کتنی ہمت رہنا، اسے جانتا ہے کہ بھی حضرت ویلنٹائن ڈے میں پھول دینا جائز ہے کیا؟ میں بولا زہر کھانا واجب ہے، کھانا مر۔ اخبار میں آیا اس دن لال پھولی دینا کہتے، منجے اگر گئے جمعہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ اور وہ جمعہ کے بیچ میں 14 فروری ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، بولے تو گزشتہ جمعہ بولتا، اس سے پہلے بھی بولیا ہوں، مجھے ذہن میں نہیں ہو تاریخ، پھر بھی پوچھ رہا ہوں، میں سفر میں تھا۔ بولا کئی کو دیتا پھول میں؟ نہیں حضرت، محبت کا پیغام گگو اللہ کو دے، محبت کا پیغام نماز پڑھ کر، نبی کو دے محبت کا پیغام داڑھی رکھنا، سنتوں پہ عمل کر کے جو پیدا کیا اسے آج تک تو نے کوئی محبت کا پیغام دیا؟ جس کے صدقے میں زندگی ملی، جس کے صدقے میں ایمان ملا، جس کے سائے نبوت میں جگہ ملی، انشاءاللہ مرنے کے بعد جس کی سفارش ملے گی، جس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت میں رہنے کا موقع ملے گا۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی محبتوں کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پوری امت حضور کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اور یہ اعزاز بھی 1,20,000 ناش امت پر، نہ نبیوں کی امت کو نہیں، جو صرف میرے آقا کی امت کو، تمام نبیوں کی امتیں درجات میں رہیں گے، لیکن حضور کی امت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور کے ساتھ رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے سچی محبت کریں۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں رو رہے تھے، آقا دیکھے، بلائے اور پوچھے، اے میرے پیارے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سوچ کر رونا آتا ہے مجھے، مدینہ ہے، آپ حیات ہے، ہم زندہ ہیں، جب بھی آپ یاد آتے ہیں، ہم رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، مصیبت نہیں دیکھتے، راحت نہیں دیکھتے، جب بھی آپ یاد آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا، ہم دوڑ کے آپ کے دروازے پر آ جاتے ہیں، دن میں جہاں آپ کو پاتے ہیں، آپ کا دیدار کر کے ہم اپنی روح کو خوش کرتے ہیں اور ٹھنڈا کرتے ہیں۔ رات میں کبھی کبھار آپ یاد آ جاتے ہیں، ہم یہ سوچ کر گھر میں رہتے نہیں، آقا آرام کر رہے ہوں گے، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے دروازے تک تو پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، یا رسول اللہ، آپ کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کی پیاس کو آپ کے دیدار سے مٹاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ دنیا ہے، آپ حیات ہیں، ہم زندہ ہیں، جب آپ یاد آتے ہیں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دنیا سے آپ بھی جائیں گے، ہم کو بھی جانا پڑے گا، قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یا رسول اللہ، جس کے صدقے میں جنت ملی ہے اس کے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا ہے اس کی جنت کا اور اس کے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو جنت کے سب سے اونچے مقام پر رہیں گے، اور ہمارا مقام کہاں ہوگا آپ اور اللہ جانتے ہیں، لیکن وہاں اگر آپ یاد آ گئے، ہم کیسے آپ تک پہنچ
अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आका ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसकी मोहब्बत को कबूल करते हुए उसके जरिए से क़यामत तक आने वाले आशिकों को एक शरत दी, पूछा बता तो इस जमीन में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है, बताओ तो इस जमीन में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है। उस अल्लाह के बंदे सहाबी रसूल ने मेरे आका की खिदमत में सच्ची बात कही कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप से बढ़कर, मेरे बीवी बच्चों से बढ़कर, मेरी धन दौलत से बढ़कर, मेरी जिंदगी से बढ़कर, बल्कि मेरे वजूद से भी बढ़कर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आका ने फरमाया डोंट एक फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा आखिरत में अल्लाह ताला उसी के साथ रखेगा। अगर तो मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत करता है, खुदा की जात पर भरोसा रख, इंशाअल्लाह जन्नत में भी तू मेरे साथ रहेगा, मेरे मोहल्ले में रहेगा। अब हमको मुहासबा करने की जरूरत है, हम किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा जान तोड़कर कुर्बान करके किससे मोहब्बत करते हैं? सच बोलने का जब वक्त आएगा शायद हमारी सच्चाई हमारे जुबानों का साथ नहीं देगी, हमारी जुबान हमारी सच्चाई का साथ नहीं देगी। किसके साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो? उससे मोहब्बत करते हो नौजवानों तुम जो अपनी मां को धोखा दे रही है, उससे मोहब्बत करते हो जो अपने बाप को और बाप की शफकत को धोखा दे रही हो, उससे तुम मोहब्बत करते हो। उससे तुम मोहब्बत करते हो जो अपने खानदान की इज्जत पर कलंक और दाग लगा रही है, उससे तुम मोहब्बत करते हो जिसके मोहल्ले के बड़े लोगों को सर झुकाकर चलने पर मजबूर कर रही हो, उससे तुम मोहब्बत कर रहे हो जो अपने माँ के पेट को भूल गई, जो अपने माँ के दूध को भूल गई, अपनी माँ की 10-12 साल की बेपनाह मोहब्बत को भूल गई, उससे तुम मोहब्बत करते हो। उससे तुम मोहब्बत करते हो जो अपने बाप के पसीने को भूल गई, जिससे तुम मोहब्बत करते हो जो तुम्हारी पैदाइश पर, बेटी की पैदाइश पर उलमा के बयान को सामने रखकर इसलिए खुश हुआ था कि बेटी की शक्ल में अल्लाह का सलाम आया। उस बाप को धोखा देने वाली रसील कमीनी फरतूत बेहया अय्याश से तुम मोहब्बत करते हो। तुमको किस लिए पैदा किया गया? अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया गया, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया, लेकिन तुम किससे मोहब्बत कर? अरे बेवकूफ नौजवानों, जो अपनी माँ की न हो सकी वो क्या बात तुम्हारी होगी? जो अपने बाप की न हो सकी वो तुम्हारी क्या होगी? शादी से पहले मोहब्बत करने वाले लड़के का कोई एतबार नहीं, शादी से पहले मोहब्बत करने वाली लड़की का कोई एतबार नहीं, इसलिए कि शादी से पहले की मोहब्बत में अल्लाह की मदद नहीं होती, अल्लाह की नुसरत नहीं होती। याद रखो, जो शादी से पहले अपनी माँ को धोखा देकर, अपने बाप को धोखा देकर तुम्हारे पास व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और दूसरे जरिए से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाती है, याद रखना कि शादी के चंद साल नहीं गुजरेंगे कि तुम्हारी इज्जत को वो दफन कर देगी, दफन कर देगी। मैं ही एक निकाह पढ़ाया गुज़िश्ता महीना, लेकिन मैं निकाह पढ़ाया बोले तो मैं कसूरवार नहीं, पढ़ाए तो पढ़ा लिया, नहीं तो नब्बे घंटे का फर्क पड़ता। तुम्हारे गलतियां मेरे ऊपर नहीं गुजरती। मैच पढ़ाया निकाह, दावत को बुलाए नहीं गया, 11 दिन नहीं गुजरे तलाक हो गई। 11 दिन मुसलमान, सारी दुनिया के निकाहों की गारंटी नहीं, तेरे निकाह की गारंटी है। तेरे निकाह की गारंटी क्या? निकाह यहां से शुरू होता है, जन्नत तक पहुंचता है। मेरे आका ने फरमाया 2 चीजें दुनिया की जन्नत में जाएंगी, एक ईमान, दूसरा निकाह। 11 दिन में निकाह टूटे, 11 दिन में, अरे 11 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 11 घंटे
ٹوٹے. سبب کیا ہے معلوم؟ سبب کیا ہے معلوم؟ سنو گے تو سکتہ طاری ہو جائے گا، ہوش اڑ جائیں گے تمہارے. نکاح کے دن ولیمہ ہوا یا نکاح کی دعوت ہوئی، کچھ ہوا اپنی جگہ پر، اسٹیج میں لڑکا لڑکی دونوں کھڑے تھے، آنے والے مہمان ان کو تحفے دیتے، سیلفی لیتے، فوٹو پکڑتے، ادھر دلہا ادھر دلہن، اس کے آنے والے بھی فوٹو پکڑتے، اس کے آنے والے بھی فوٹو پکڑتے. اور کچھ چمچے ہمیشہ اسٹیج میں کھڑے رہتے، اترتے نہیں، بار بار نوشوں کو بولتے اچھی جگہ ہمارے والے ہاتھ کو، دیکھ کرے بھابھی موٹی ہے رے، دیکھ کرے دبلی ہے رے، چھیڑتے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ نکاح کے دن، نکاح کے بعد شوہر ملنے سے پہلے لڑکی شوہر کے دوست کو دل دے بیٹھی. زمانہ ہے زمانہ، نکاح ہو گیا عصر میں، مغرب کے بعد 8:30 بجے اسٹیج پروگرام شروع ہوا مسلمانوں کا. کیوں کھڑا ہے اسٹیج میں جوان لڑکی کو، دلہن کو؟ کس کی نظر پاک ہے آج؟ کس کا دل پاک ہے آج؟ ارے اتنا خراب دور ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا 7 سال کی ہو گئی بیٹی باپ کا بستر سے الگ ہو جائے، بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو ماں کے بستر سے الگ ہو جائے. یہ نبی کا فرمان ہے، نگاہ نبوت ہے. جب اولیاء کی نگاہوں میں کشف ہو تو نبی کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ ولی اپنے زمانے کو دیکھتا ہے، نبی پورے زمانوں کو دیکھتا ہے. نبی ولی صرف حاضرین کو دیکھتا ہے، نبی غائبین کو دیکھتا ہے. وہ پور، وہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے نگاہوں میں عطا کرتے ہیں. اور وہ بھی میرا نبی جو صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہے، اس کے نگاہوں کا پور کیا ہوگا؟ وہ پیدا ہوا مکہ میں، وہ گیا مدینے کو، ہجرت کیا مدینے میں، لیکن ساری دنیا کو، قیامت تک کے زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجے ہوئے پلیٹ اور ڈبے میں رکھ کر میرے نبی کے سامنے رکھ دیا. اے پیغمبر ذرا زمانے کا مطالعہ کرو، 2000 کو دیکھو، 2011 کو دیکھو، 2015 کو دیکھو، 2019 کو دیکھو، 2050 کو دیکھو. پورے زمانے کو اللہ رب العزت نے لپیٹ کر ایک ڈبے میں رکھ کر میرے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اے محمد ایک نظر زمانے پہ ڈالو، جو ہوا وہ بھی بتا دو، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دو. بتا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. باپ بیٹیوں کی عزت کا لٹیرا ہے. میرا مسئلہ کہو کہ فتویٰ سمجھو. یہ اتنا خطرناک دور ہے دوستو، کوئی بہو اپنے ساس سسرے کے ساتھ گاڑی میں اکیلے نہ جائے، کوئی ساس اپنے داماد کے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھے. بڑی بہن کا شوہر باپ کے داخل، یہ دنیا کہتی ہے، شریعت نہیں کہتی. سب سے چھوٹی سالی جو 5-6 سال کی تھی، اس عمر میں آ کر بہنوئی کے گود میں بیٹھتی تھی. اب وہ 15 سال کی ہو گئی تو شریعت کی دیوار بیچ میں آ جائے گی، بس ہو گیا قصہ ختم. اس کے بچپن کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اس کے ساتھ بچپن والا سلوک نہیں کر سکتے.
बात आई नहीं, स्टेट के मजाक में शौहर के दोस्त को दिल दे बैठी। 11 दिन के बाद राज मोबाइल के जरिए से खुलता है तो फिर नौबत तलाक और खुले तक पहुंचती है। इसीलिए मैंने कहा शादी से पहले मोहब्बत करने वाले बेवकूफ होते हैं। इस बात को अपने जहन में बिठा लो, इस बात को अपने जहन में बिठा लो, जो अपने माँ बाप की न हो सकी वो तुम्हारी क्या होगी, जो अपने भाई बहन की न हो सकी वो तुम्हारी क्या होगी। 14 फरवरी को कौन मरा कि कौन जिंदा हुआ कि वैलेंटाइन डे यौम आशिकान इन्हें फूल देता, नहीं दे सका तो व्हाट्सएप तो है ना फूल देने के वास्ते, वो भी लाल फूल छूना करता।